الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان المبارک کا مبارک ترین مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کی فضیلت خود قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور اس مہینے کے روزے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض فرمایا۔ ارشاد فرمایا گیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بھی۔ روزہ خود میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو رمضان المبارک کے فضائل جگہ جگہ آئے ہوئے ہیں، متعدد جگہوں پر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے، لیکن ابھی یہ جو وبائی مرض کورونا چل رہا ہے، کورونا وائرس چل رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کے بارے میں لوگ الجھنوں کا شکار ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ جیسے دوسرے امراض ہوتے ہیں، اسی طرح کا ایک مرض کورونا بھی ہے۔ قرآن مجید میں رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا گیا۔ ارشاد ہوا، من شہد منکم الشہر فلیصم۔ جو کوئی اس مہینے میں رہے، اس مہینے کا مشاہدہ کرے، وہ اس مہینے کا روزہ رکھے۔ تو یہ روزے فرض ہیں، ضروری ہیں، ہر ایک کو پر رکھنا ان کا واجب ہے، لیکن قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کوئی مریض ہے یا سفر پہ ہے تو اس کے اوپر روزے فرض نہیں ہیں۔ تو جیسے دوسرے مرضوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر شدت بڑھی ہوئی ہو، مرض بڑھا ہوا ہو تو روزے معاف ہو جاتے ہیں، وہی معاملہ اس کورونا مرض کا بھی ہوگا۔ اگر کسی کو بہت زیادہ شدت ہے اس مرض کی، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو پھر وہ روزہ نہیں رکھے گا، بعد میں اس کی قضا کر لے گا، یا قضا پر اگر قدرت نہیں ہے تو اس کا فدیہ ادا کر دے گا۔ یا اگر کسی کو مرض ہو گیا ہے اور ڈاکٹر منع کر رہے ہیں روزہ رکھنے سے، تو وہ بھی روزہ نہیں رکھے گا، بعد میں اس کی قضا کر لے گا، یا قضا پر بھی قدرت نہیں ہے تو اس کا فدیہ ادا کر دے گا۔ لیکن صرف اس ڈر سے کہ کہیں ہمیں کورونا کا مرض نہ ہو جائے، روزہ نہ رکھنا، یہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ ڈاکٹروں نے جو اس کے پھیلنے کے سلسلے میں باتیں بتائی ہیں، اسباب بتائے ہیں، ان میں یہ نہیں ہے کہ آدمی بھوکا رہے تو اس کو کورونا ہو جاتا ہے۔ لہذا صرف اس ڈر سے روزہ نہ رکھنا کہ صاحب یہ وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، یہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ نے قدرت دی ہے تو بالکل اطمینان سے روزہ رکھنا چاہیے۔ اب اس میں خیال یہ آتا ہے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تھا تو رونقیں مسجدوں کی بڑھ جایا کرتی تھیں۔ ظاہر بات ہے وہ رونقیں اس سال نہیں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بندی چل رہی ہے، اس کی وجہ سے مسجدوں میں اجتماع کرنا، وہاں پر جمع ہونا، یہ سب منع ہے۔ لیکن ہم جو روزے رکھتے ہیں یہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھتے ہیں، یہ اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ رونقیں بڑھانا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو، ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو صرف اس وجہ سے کہ رونقیں کم ہیں، یہ خیال کرنا کہ روزہ رکھنے میں کچھ کوتاہی ہو، یہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اللہ ہی نے اس کا بدلہ دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، وہ بدلہ ہمارے لیے موجود ہے۔ دوسرا مسئلہ اس مہینے میں تراویح کا ہوتا ہے۔ تراویح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بہت سے لوگ خیال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شروع ہوئی ہے۔ لیکن یہ بات ہم کو معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو سنت قرار دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دن تک تراویح کی نماز پڑھی بھی۔ پھر صرف اس لیے نہیں پڑھی آپ نے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، تو صحابہ کرام اس کو پڑھا کرتے تھے، اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ اس کی جو موجودہ شکل ہے اس کو اختیار کیا گیا، تو اس کی اصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود ہے، اور موجودہ شکل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے موجود ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، لہذا اس سنت کا اختیار کرنا ہمارے لیے بہت ہی لازمی چیز ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن ظاہر بات ہے پہلے ہم تراویح کی نماز مسجدوں میں پڑھا کرتے تھے، کوئی حافظ ہوتا تھا اور وہ قرآن سناتا تھا، 20 رکعت کا پڑھنا وہ ایک الگ سنت مؤکدہ ہے، اور اس میں قرآن مجید کا ختم کرنا وہ ایک الگ سنت مؤکدہ ہے۔ مسجدوں میں جانے پہ پابندی ہے، وہاں ہم نہیں جا سکتے ہیں، لیکن اگر گھر میں ممکن ہو تو گھر میں ہم کو یہ سنت ادا کرنی چاہیے۔ اگر جماعت سے ہو سکتا ہو تو جماعت سے ادا کرنا چاہیے، جماعت سے ادا نہ کر سکتے ہوں تو انفرادی طور پر اس کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن کے ختم ہونے کا کوئی راستہ نکل آئے، کوئی حافظ ہم کو مل جائے تو اس کے پیچھے ہم کو پڑھ لینا چاہیے، قرآن ختم کرنے کی سنت بھی ادا کر لینی چاہیے۔ لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو پائے تو ایسی صورت میں علم تری کیف کے ذریعے سے جو صورتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں ان کو پڑھ پڑھ کے ہم کو یہ سنت بہرحال ادا کرنی چاہیے۔ امام بن جائے اور اس کے پیچھے لوگ ہوں، اور اگر گھر کی عورتیں بھی اس کے لیے تیار ہوں تو بالکل پیچھے ان کی سب بنا لی جائے اور وہ اس سنت کو سب ادا کرے۔ اب اس میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے، بعض لوگوں نے کیا کہ صاحب کیا یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کو دیکھ دیکھ کے پڑھا جائے؟ تو اس کے سلسلے میں بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ مجتہد فی مسئلہ ہے۔ ہمارے جو چاروں ائمہ ہیں ان میں سے بعض کے نزدیک دیکھ دیکھ کے قرآن پڑھا جا سکتا ہے نماز کے اندر، لیکن بعض ائمہ کے نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے یہاں یہ جائز ہے کہ آدمی قرآن دیکھ دیکھ کے نماز کے اندر پڑھے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں ہندوستان کی غالب اکثریت حنفی مسلمانوں کی ہے، تو ان کے ہاں ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ تلقل من الخارج ہے، باہر سے لقمہ لینا ہے۔ قرآن مجید میں دیکھ کے اگر پڑھا جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو یہ کام نہیں کرنا ہے، اس کو نہیں ہم کو اختیار کرنا ہے، ورنہ نماز کا فساد ہو جائے گا۔ ہاں جو شافعی ہیں حنبلی ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں، اہل حدیث حضرات کے ہاں بھی ایسا کرنا جائز ہے، تو جو ان مسالک کے لوگ ہیں وہ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا مسئلہ اس کا ہے تراویح کے پڑھنے کا، اس کو ہو سکے کوئی حافظ مل جائے تو اس کے ذریعے سے تراویح پوری کریں، حافظ اگر نہیں ملتا ہے تو خود علم تری کیف وغیرہ کے ذریعے سے پورا کریں۔ اس مہینے میں زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کی جاتی تھی، بہت سے حضرات نے لوگوں کی مدد کے لیے کہ لوگ بھوکوں نہ مرنے پائیں زکوٰۃ کی ادائیگی پہلے ہی کر دی ہے، اچھی بات ہے، تو پہلے ہی اگر ادا کر دیا، غریبوں کو دے دیا، بہت اچھی بات ہے، وہ مدد کرنی چاہیے، اور رمضان میں بھی اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ رمضان میں افطاری وغیرہ کے لیے بھی جمع نہیں ہونا چاہیے، جس طریقے سے مسجدوں میں اجتماع نہیں ہو رہا ہے ایسے ہی بہت سی جگہوں پر یہ ہوتا تھا، مسجدوں میں بھی ہوتا تھا اور دوسری جگہوں بھی ہوتا تھا کہ لوگ مل جل کے افطاری کرتے تھے، لیکن حکومت کی طرف سے پابندی ہے تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اکٹھا نہ ہونے پائیں، چند لوگ ہی افطاری کریں، گھر کے لوگ ہی مل کے افطاری کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں جو اہل مدارس ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جاتی تھی، اور دوسری رقمیں بھی اس مہینے میں دی جاتی تھیں کہ بڑا ثواب اس کا ہوگا، اور اس مہینے میں وہ چندے وغیرہ ہو نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ مدارس مسلمانوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں۔ اگر مدارس نہ ہوں تو دین کی بقا یہاں پر مشکل ہو جائے گی، تو ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اب سفیر نہیں آ سکتے، لیکن جن مدارس کی ہم مدد کرتے رہیں ابھی تک، ایسا نہ ہو کہ ہماری مدد نہ کرنے کی وجہ سے مدارس بند ہو جائیں، تو ہم کو خود ہی اس کی فکر کرنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ رقمیں ان کو مل جائیں۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو رمضان المبارک کے متعلق ہم نے عرض کی ہیں، اور جہاں تک ان کے مسائل کا تعلق ہے انشاءاللہ بعد میں ان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔